everyone, this is Shani Rahman. Welcome to my channel. So आज मैं बात करूँगी बेसिकली 10 प्रैक्टिकल वेज़ में जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए और एक प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारने के लिए। अच्छा, क्योंकि मेंटली अगर आप फिट होंगे तो आपका ब्रेन भी अच्छा फंक्शन करेगा, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स आपकी बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स में अच्छा इफ़ेक्ट होगा। 3 एलिमेंट्स को अभी मैं फ़िलहाल 10 प्रैक्टिकल वेज़ में से 3 प्रैक्टिकल वेज़ को इस वीडियो में शेयर करूँगी और बाकी मैं वेज़ जो प्रैक्टिकल एडवाइसेस हैं वो मैं दूसरी वीडियोस में आपको दूँगी। पहला जो काम आपने ये करना है, यू नीड टू एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स। हमें सबसे पहला काम करना है कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि ज़्यादातर मसला हमारे लोगों में ये है और स्ट्रेस और एंजाइटी क्यों हमारे उसमें बढ़ रही है लोगों में, इसलिए कि हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, हम होल्ड करते हैं उसको, हम शेयर नहीं कर पाते। और उसकी ज़्यादातर वजह ये होती है, एक तो दूसरे के पास इतना टाइम नहीं होता, समटाइम्स हम ये समझ रहे होते हैं कि हम क्यों डिस्टर्ब करें किसी को। सेकेंडली हम ये समझते हैं कि शायद हमारे बात करने से, हमारी फीलिंग शेयर करने से दूसरा जो है वो हमें वीक समझेगा, कमज़ोर समझेगा, या हम एम्बैरस होंगे, हमें डर लग रहा होता है। तो ऐसा नहीं हमें फ़ील करना चाहिए। बेसिकली जब तक आप अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकालेंगे, शेयर नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, स्पेशली जब आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हों, या सैड फील कर रहे हो, या थोड़ा डाउन हो, या एंजाइटी फील हो रही हो किसी भी वजह से, तो उसको बेहतर है कि आप एक नेचुरल कन्वर्सेशन के साथ एक कंफर्टेबल लेवल पर जाके किसी से, अपने लव्ड वन या क्लोज वन से डिस्कस करें। और ये ज़रूरी है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप एक अजीब सा एक एनवायरनमेंट बनाएं और एक बहुत टाइम आपको एक बड़ी कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, उसके लिए ऐसा नहीं है। आप एक नेचुरल वे में एक कंफर्टेबल लेवल पे कुछ काम करते हुए एक साथ किसी से, कोई एक जैसा आप काम कर रहे हो वहाँ पे कोई मौजूद है, आपके लव्ड वंस या क्लोज वंस, उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर लें, और साथ ही साथ काम भी हो रहा हो, नेचुरल वे में, कंफर्टेबल वे में फीलिंग्स भी शेयर हो जाएं, डिस्कस हो जाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक हम आप ये नहीं करेंगे और एक ईजी वे नहीं ढूंढेंगे अपनी फीलिंग्स शेयर करने का, सो हमेशा आपके अंदर एक होल्डिंग बैक का जो एक होता है कि अपने आप को सफोकेट करना, अपने आप को होल्ड बैक कर लेना, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके ब्रेन पे स्ट्रेस होता है, आपके ब्रेन सेल्स थोड़े डिस्टर्ब होते हैं और इतना काम अच्छा फंक्शन नहीं कर सकते। So that is the first practical way to start looking after your mental well-being. दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है be active. Keep yourself active. और ये क्रिटिकल पार्ट है सबके लिए, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ में कोई जो है आजकल के दौर में इतना एक्टिव नहीं रह पाता। मोस्टली रीज़न ये है कि ज़्यादातर या तो स्क्रीन पे बिज़ी होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या टीवी हो, व्हाटएवर, उस पर ज़्यादातर टाइम गुजर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ के हम ये समझते हैं कि हमने थोड़ा बहुत जो चल के हम कहीं चले गए या थोड़ा बहुत जो काम कर लिया घर के, तो वो हमारी उसमें फ़िज़िकल एक्टिवनेस में काउंट हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये काम भी करेंगे तो करना ही है। कभी भी कोई चीज़ बग़ैर मूवमेंट के होती नहीं है। अगर आपको पानी पीना हो, खाना खाना हो, आपको हाथ और पाँव हिलाने ही होंगे। आपको कहीं जाना हो तो आपको उठ के चल के जाना होगा, बैठे बैठे तो हो नहीं सकता। सो इन अ सेम वे, आप जब तक अपने लाइफ स्टाइल में एक्टिव नहीं होंगे, अपनी रूटीन में एक्टिव कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं लेकर आएंगे जिसमें आप खुशी भी फील करें और जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व हों, जब तक आप अपनी अच्छी मेंटल हेल्थ नहीं कायम कर सकते, नहीं डेवलप कर सकते। सो ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव रहने का मकसद हम ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स और जिम ही हो। स्पोर्ट्स और जिम अगर आप कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का और जिम का टाइम नहीं है, इतना आपकी लाइफ बहुत बिजी है, टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है, तो वॉक कर लें, पार्क में जाके आप अपनी स्ट्रीट पे वॉक कर लें, अपने घर में ही वॉक करें, कुछ भी ऐसा करें, गार्डनिंग कर लें, कोई ऐसी हेल्दी फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनाएं जिसकी वजह से आप मेंटली भी इंगेज हों उसमें और फिज़िकली भी इंगेज हों, ताकि आपको खुशी भी फील हो रही हो, साथ साथ आपकी फ़िज़िकल लेवल पे भी डेवलपमेंट हो रही हो। तो एक्टिव रहना इज़ अ बिग पार्ट फॉर योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि जब तक आप अपनी
از ویری کو ریلیٹڈ، لائک اسٹرانگلی ریلیٹ کرتا ہے آپ کا فزیکلی فٹ ہونا آپ کے مینٹلی فٹ ہونے کے ساتھ. کیونکہ جب تک آپ فزیکلی فٹ نہیں ہوں گے آپ کا برین پراپر فنکشن نہیں کرے گا. کیونکہ اگر باڈی میں فیٹ ہیں یا بہت زیادہ اس طرح کے ایشوز ہیں جو آپ کے برین کو فنکشن کرنے سے روک رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی باقی لائف کے چیزوں پہ امپیکٹ ہوگا. سو اب بہت سے لوگ یہ اس لیے بھی ڈرتے ہیں کچھ بھی محنت والا کام کرنے میں جس میں فزیکل فورس لگنی ہوتی ہے، تو اس میں اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ یار اگر میں جم کروں تو مجھے ادھر پین ہونا ہے، مجھے باڈی میں ایک ہو جانا ہے، مجھے کمر میں درد ہونا ہے، تو پاؤں ہاتھ میں درد شروع ہو جانا ہے. تو اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ پین ہمیں نہ فیل ہو، ہمیں وہ پین نہیں برداشت کرنا پڑے. سو دیر از اے بگ سیئنگ ایوری ون نوز دیٹ نو گین وداؤٹ پین. سو یو نو دیٹ وداؤٹ پین کوئی گین نہیں ہوتا. ہر چیز، ہر کامیابی کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. بغیر محنت کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. دیر از نو شارٹ کٹ اینڈ دیر از نو ادر وے. سو ریممبر دیٹ ان ایوری اسپیکٹ آف یور لائف آپ کو محنت کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے. وداؤٹ ایفرٹ کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. چاہے آپ جتنے شارٹ کٹ لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، ایونچولی آپ نے محنت کر کے ہی سکسیز حاصل کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایکٹیو رہتے ہیں تو اس سے آپ کا ایک تو کنسنٹریشن لیول بہت اچھا ہو جاتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم آپ خود فیل کریں گے کہ آپ اچھے طریقے سے کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹاسک میں. آپ کی سلیپنگ اچھی ہوتی ہے، آپ اچھا سو سکتے ہیں، آپ اچھا سوچ سکتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے فنکشن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا برین اچھا فنکشن کرنا شروع ہو گیا نا. سائنٹیفکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اٹ از پروون آلریڈی. تو آپ کا برین اچھا فنکشن کرتا ہے اور ایونچولی پھر آپ اچھا فیل کرتے ہیں، آپ خوش رہتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسی مشکل نہیں لگتی ہے. پھر آپ کے لیے چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو کر جانا، اس کو یو نو. سو دس از دا امپورٹنٹ اسپیکٹ فار یور مینٹل ویل بینگ کہ جس میں آپ کو ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از ایٹ ہیلدی. دیٹ از آلسو کریٹیکل پارٹ. کیونکہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کھانے کا مسئلہ. ہمیں کھانا بڑا چاہیے، مطلب ٹیسٹی اور ٹیسٹفل ہو، چاہے وہ ہیلدی ہو یا نہ ہو لیکن ٹیسٹ ہو. میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہیں اور جو ہیلدی کھانے ہیں وہ ان ٹیسٹی ہوتے ہیں، ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. آپ ٹیسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ریسیپیز اویلیبل ایوری ویئر. ایٹنگ ہیلدی بیسکلی اس کا بھی بہت زیادہ ڈائریکٹ لنک ہے آپ کے مینٹل ہیلتھ سے. کیونکہ ہمارے برین کو بہت زیادہ نیوٹریشنس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کو ہیلپ کرتے ہیں اچھا فنکشن کرنے میں. اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی بھی دیکھیں، جا کے آپ ریسرچ کریں برین کے اوپر، تو بہت سارے ملٹی نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے برین کو جس کی وجہ سے وہ اچھا فنکشن کر سکتا ہے. اگر آپ وہ ساری چیزیں جو برین کو ضرورت ہوتی ہیں ایوری ڈے نیوٹریشن لیول پر نہیں کھا رہے ہیں، نہیں اس لیول پہ اچھی ہیبٹ اپنائی ہوئی ایٹنگ کی، تو پھر آپ کا دماغ بھی اچھا سے کام نہیں کرے گا. تو اسی لیے پھر آپ ڈل فیل کرتے ہیں، انرجیٹک نہیں ہوتے ہیں، اچھا سوچ نہیں پاتے، اچھا کچھ کر نہیں سکتے، آپ ایکٹیو نہیں رہ پاتے ہیں. پھر آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو اسٹریس ہوتا ہے، تو انزائٹی ہوتی ہے، تو نہ جانے کیا کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیکاز ہم اچھا کھا نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، نہ ہم ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں اچھا، جس کی وجہ سے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹوٹلی برباد کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے دشمن خود ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں بیسکلی. سو ایز اے سیڈ کہ برین کو فنکشن کرنے کے لیے ہمیں بہت ملٹی نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم سب کو پتہ ہے یہاں پہ ملین بلین جو ہمارے آپ کو مل جائیں گے کانٹینٹ اس میں ڈائٹ پلانس پہ، یا ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا اوائڈ کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی آن دی انٹرنیٹ اور آف دی انٹرنیٹ بہت سارے ڈائٹیشینس موجود ہیں جس کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. آپ خود ایک بہتر اپنا خود کو گھر میں آپ خود ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنا ڈائٹ پلان. اتنی سینس تو آج کل سب میں ہی ہے کہ اچھا کھانا کیا ہوتا ہے اور کیا کھانے سے ہماری صحت اور فزیکلی ہم ایکٹیو رہ سکتے ہیں اور فزیکلی ہم فٹ رہ سکتے ہیں، جس کا انڈائریکٹلی ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وی نو دیٹ کہ ہمیں ہر روز ویجیٹیبل اور فروٹس کا استعمال رکھنا ہے، ہمیں ہول گرین سیریلس اور بریڈ کھانے ہیں، ہمیں ڈیری پروڈکٹس کا استعمال رکھنا ہے، ہمیں نٹس اور سیڈس کا استعمال رکھنا ہے.
جس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. اسمال پورشن، یہ نہیں کہ کھا رہے ہیں تو اگر ہیلدی ایٹنگ بھی کر رہے ہیں تو ایک ایک پوری پلیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں ایک ایک وقت پر، تو دیٹس آلسو ناٹ گڈ. سو یو نیڈ ٹو ڈیوائڈ یور میلز رائٹ ان اے اسمال پورشن. اور پھر اس کے ساتھ آپ ڈیورنگ دا ہول ڈے آپ کو 2 سے 3 لیٹر پانی کا انٹیک کرنا ہے، واٹر پینا ہے. جس واٹر از اے بگ ریکوائرمنٹ آف یور باڈی. 70-80% یور باڈی بیسڈ آن دا واٹر. تو واٹر کا استعمال کرنا ہے سب سے زیادہ. واٹر کا جتنا انٹیک ہوگا اتنی ہی آپ کی فزیکل لیول پہ آپ فٹ ہونا شروع ہوں گے. آپ کی اسکن سے لے کے آپ کی فزیکل فزیک اور سب کچھ ڈبل اس پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. سو دیز آر دا 3 پریکٹیکل ویز ٹو امپروو یور مینٹل ہیلتھ. آگے جا کے میں باقی اس پہ میں بات کروں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، ایکٹیو رہیں، اچھا کھائیں، اچھا سوچیں، اپنی فیلنگس شیئر کریں، ڈسکس کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بات مجھ سے کرنا شیئر، آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، تو پھر میں اس کو الیبریٹ کر سکتی ہوں یہاں پہ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اور ہٹ دا بیل آئیکن، تاکہ آپ میری نیکسٹ ویڈیوز کا اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے وقت پر. اور اویئرنیس کے لیے جو بھی میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو ہم ساتھ ایک اس سفر پہ چلتے رہیں، وہ جرنی ساتھ ساتھ ہم اچیو کرتے رہیں. سو دیٹ از دا بیسک ریزن دیٹ آئی ایم ہیئر. تو آئی بلیو کہ آج کے اس ویڈیو پہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، کچھ تھوڑی سی موٹیویشن فیل ہوگی، کچھ انرجی لیول انکریز ہوا ہوگا، کچھ اندر سے جوش آیا ہوگا کہ یار آج سے ہی ہم ایکٹیو ہونا شروع کریں، آج سے ہی ہم اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو اچھا کر لیں، تاکہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ ویل بینگ کا خیال کریں، مینٹل ہیلتھ کا خیال کریں، اپنے لوگوں کو اپنی فیلنگس کے بارے میں بتائیں، اچھا فیل کریں اور اچھی زندگی گزاریں، ایک اچھی خوبصورت زندگی گزاریں. لائف از ویری شارٹ ٹو ویسٹ. سو اسٹے ہیلدی، اسٹے اسٹرانگ، اسٹے کام and take care of yourself. I will meet you in next video inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz.